بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج 7 رمضان المبارک ہفتہ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال کروڑ پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، اپنی تمام حاجتیں پوری کروانے کا دن ہے۔ ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج ہی وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر حرش خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو، رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو آج آپ کے خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی دعا کوئی رد نہیں ہوتی بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان اس کی پیاری کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان جو کہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور رمضان جسے نبی پاک کی امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے کئی سالوں میں نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ عید سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت عید سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکریوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن کا یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہے، ہفتہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، ہفتے تو بہت سے آئیں گے لیکن اس ہفتہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ تو آئیے میرے پیارو اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ رمضان ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مختصر سا درود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی یعنی کہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود یہی ہے۔ تو آئیے میرے پیارو ایک بار میرے ساتھ مل کر حصول برکت اور ثواب کے لیے درود ابراہیمی پڑھیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت، حاجت کی نیت کرنی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے. آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے. یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ رب کو رب کے یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے. جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے. فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو. آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں. یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا. اسی طرح آپ نے یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا فتح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا. 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. 11 بار یا فتح پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہے. جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے. توجہ دھیان اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا. اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. آپ نے 7 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، اب آپ گناہوں کی سچی توبہ کریں. ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے. جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب رحمان آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے. بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے.
آپ نے صرف اور صرف 7 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 7 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھیں، پڑھ کر دیکھیں، ایک بار سورہ کوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں۔ یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ تبارک و تعالی سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جائیں تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس کے پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں کسی چیز میں بھی کسی کو بتائیں بھی نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ جو دعا درود پاک کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹک جاتی ہے۔
میرے عزیزو، آخر میں دعا کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی تک یہ پہنچ سکے اور وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، ویڈیو کو فوراً شیئر کر دیا کریں۔ میرے محترم عزیزو، آئیے مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں۔ تمام جہانوں کے پروردگار ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہم کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برے کاموں سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے دولت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ کریم جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم تو ہم سب پر راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم کو دین کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرا سنانا اور ان سب کا سننا قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام حصول ثواب اور برکت کے لیے کامنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔